العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، مستثنیٰ کا سبق ہم نے بھی پڑھا۔ اب مستثنیٰ باللہ کا اعراب بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ غیرہ کا اعراب اور غیرہ کے کچھ خاص احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے عبارت: وَاعْلَمْ أَنَّ إِعْرَابَ غَيْرَ كَإِعْرَابِ الْمُسْتَثْنَى بِإِلَّا تَقُولُ جَاءَنِي الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ وَغَيْرَ حِمَارٍ وَمَا جَاءَنِي غَيْرَ زَيْدٍ الْقَوْمُ وَمَا جَاءَنِي أَحَدٌ غَيْرُ زَيْدٍ وَغَيْرَ زَيْدٍ وَمَا جَاءَنِي غَيْرُ زَيْدٍ وَمَا رَأَيْتُ غَيْرَ زَيْدٍ وَمَا مَرَرْتُ بِغَيْرِ زَيْدٍ۔ وَاعْلَمْ أَنَّ لَفْظَةَ غَيْرَ مَوْضُوعَةٌ لِلصِّفَةِ وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلِاسْتِثْنَاءِ كَمَا أَنَّ لَفْظَةَ إِلَّا مَوْضُوعَةٌ لِلِاسْتِثْنَاءِ وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلصِّفَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا أي غير الله وكذلك قولك لا إله إلا الله۔ وَاعْلَمْ جان لیجئے ان اعراب غیرہ کے اعراب المستثنى باللہ کہ غیرہ کا اعراب مستثنی باللہ کے اعراب کی طرح ہوتا ہے۔ وَاعْلَمْ اور جان لیجئے کہ غیرہ کا اعراب مستثنی باللہ کے اعراب کی طرح ہوتا ہے۔ تقولو آپ کہیں گے جان القوم غیر زید، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے، یعنی زید کے علاوہ، وغیر حمار گدھے کے علاوہ، میرے پاس وما جانی غیر زید القوم، میرے پاس زید کے علاوہ قوم نہیں آئی، وما جانی احد غیر زید، میرے پاس کوئی نہیں آیا سوائے زید کے، وغیر زید سوائے زید کے، وما جانی غیر زید، میرے پاس زید کے علاوہ کوئی نہیں آیا، وما رأیت غیر زید، میں نے زید کے علاوہ نہیں دیکھا، وما مررت بغیر زید، میں زید کے علاوہ کے پاس سے نہیں گزرا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ لَفْظَةَ غَيْرَ اور جان لیجئے کہ لفظ غیرہ موضوعۃ للصفۃ صفت کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ وقد تستعمل للاستثناء اور کبھی استثناء کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کما ان لفظۃ الا موضوعۃ للاستثناء جیسے کہ لفظ الا استثناء کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ وقد تستعمل للصفۃ اور کبھی صفت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کما فی قولہ تعالی جیسے باری تعالیٰ کا فرمان لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا غیر اللہ، کیا آسمان و زمین میں کئی خدا ہوتے سوائے اللہ کے تو دونوں میں فساد ہو جاتا۔ تو غیر اللہ الا اللہ یہاں غیر اللہ کے معنی میں ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُكَ اور اسی طرح آپ کا قُل لا الہ الا اللہ۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اعراب یہاں سے اعراب بیان کر رہے ہیں غیرہ کا وَاعْلَمْ کے ذریعے، اور یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے اور بھی مصنفین کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں کوئی خاص بات بیان کرنا ہو تو وہاں وَاعْلَمْ علم کے ذریعے سے جان لیجیے، تنبیہ کے لیے، مزید توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے وَاعْلَمْ کی تعبیر لے کر آتے ہیں۔ جان لیجیے کہ غیرہ کا اعراب مستثنی باللہ کے اعراب کی طرح ہے۔ یہ آپ کو یہاں سمجھنا ہوگا، اتنی عبارت بہت اہم ہے، اگر اتنی عبارت ہم سمجھ لیتے ہیں تو آگے عبارت سمجھنا ہمارے لیے اور بھی آسان ہوگا۔ اوپر ہم نے جو مستثنی کا اعراب پڑھا ہے، مستثنی باللہ کا اعراب، مستثنی باللہ یعنی اللہ کی وجہ سے جو مستثنی ہوتا ہے اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہی اعراب غیرہ کا ہوتا ہے۔ یہ جو 4 صورتیں اور 4 شکلیں ہم نے مستثنی کے اعراب کی پڑھی ہے وہ چاروں شکلیں غیرہ پر منطبق ہوگی۔ تو جو اعراب مستثنی کا ہوتا ہے وہی اعراب غیرہ کا ہوتا ہے۔ جیسے جان القوم غیر زید، ہم نے پڑھا تھا کہ اگر مستثنی متصل ہو اور کلام موجب میں ہو، مستثنی متصل ہو کلام میں موجب میں ہو تو مستثنی منصوب ہوتا ہے۔
جیسے جان القوم غیر زید، مستثنی متصل ہے اس لیے کہ زید قوم میں داخل ہے، جنس میں داخل ہے، اور اسی سے اس کو غیرہ کے ذریعے نکال دیا گیا۔ اور کلام موجب ہے، کلام موجب یعنی جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو، تو اس میں نفی نہیں استفہام نہیں ہے۔ تو کلام موجب ہو اور مستثنی متصل ہو تو مستثنی منصوب ہوتا ہے، تو مستثنی منصوب ہوتا ہے تب غیرہ بھی منصوب ہوگا۔ جان القوم غیر زید، یہ عبارت ہم نے یہاں پڑھی تھی، دیکھیے فَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا وَقَعَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ مُوجَبٍ، پس اگر مستثنی متصل ہو الا کے بعد کلام موجب میں ہو، او منقطعا یا مستثنی منقطع ہو، او مقدما علی المستثنی منہ ہو یا مستثنی منہ پر مقدم ہو، تو یہ تمام صورتوں میں مستثنی منصوب ہوتا ہے۔ خلا ادا کے بعد تو وہ ہوگا نہیں، اس لیے کہ غیرہ خود استثناء آ گیا تو پھر خلا اور ادا کی ضرورت نہیں۔ تو یہ تین شکلیں ہیں۔ پہلی مثال میں ہم کو پہلے جو تین مثالیں دی جا رہی ہے اس میں ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر مستثنی متصل ہے الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی مثال پڑھی ہے، تو مستثنی منصوب ہوگا۔ دوسری صورت مستثنی منقطع ہو تو بھی مستثنی منصوب ہوگا۔ تیسری صورت مستثنی منہ پر مقدم ہو تو بھی مستثنی منصوب ہوگا۔ اب غیرہ میں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ اگر غیرہ مستثنی متصل ہے، کلام موجب میں واقع ہے، تو مستثنی منصوب ہوگا۔ تو یہ مثال مستثنی منصوب کی، جان القوم غیر زید وغیر حمار، جان القوم غیر حمار، میرے پاس قوم آئے گدھے کے علاوہ، تو اب یہ مستثنی منقطع کی مثال ہے، اور مستثنی منقطع بھی منصوب ہوتا ہے۔ وما جاءنی غیر زید القوم، مستثنی منہ پر مقدم ہو تو بھی مستثنی منصوب ہوتا ہے۔ تو اب یہاں القوم مستثنی منہ ہے اور زید مستثنی ہے، اور مستثنی منہ پر مقدم ہے، تو اب یہاں مستثنی بھی منصوب ہوگا۔ تو جان القوم غیر زید، جان القوم غیر حمار، اور ما جانی غیر زید القوم، یہ تینوں مثالوں میں مستثنی منصوب ہوگا، تو غیرہ بھی منصوب ہوگا۔ یعنی یہ غیرہ تینوں جگہ منصوب ہے، اس لیے کہ مستثنی متصل ہے، مستثنی متصل کلام موجب میں ہو تو منصوب ہوتا ہے، مستثنی منقطع بھی منصوب ہوتا ہے، اور مستثنی منہ پر مقدم ہو تو بھی منصوب ہوتا ہے۔ تو اب غیرہ بھی جو اعراب مستثنی کا ہوتا ہے وہی اعراب غیرہ کا ہوتا ہے، لہذا غیرہ بھی منصوب ہوگا، اس کو غیرہ پڑھا جائے گا۔ اب آگے ہے وما جانی احد غیر زید اور غیر زید۔ پہلے مستثنی کا اعراب ہم جان لیں گے، اس کے بعد یہ مثال کو سمجھیں گے۔ ہم نے اوپر مستثنی کے اعراب میں پڑھا تھا کہ اگر مستثنی الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنی منہ مذکور ہو، مستثنی الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنی منہ مذکور ہو، تو اس میں دو وجہ جائز ہے، نصب استثناء کی بنا پر اور بدل ما قبل سے، جیسے ما جانی احد الا زیدن اور ما جانی احد الا زیدن، دونوں طرح درست ہے۔ اب یہ دیکھیے کلام غیر موجب ہے، تو کلام غیر موجب ہے اس لیے کہ کلام غیر موجب کہتے ہیں جس میں نفی نہیں استفہام ہو، اور یہاں ما ہے، نفی ہے، تو دونوں اعراب درست ہے، زیدن بھی اور زیدن بھی، تو یہ مستثنی کا اعراب ہوا۔ اب یہی اعراب غیرہ کا ہوگا، جیسے ما جانی احد غیر زید اور غیر زید، مستثنی ہے اور مستثنی منہ مذکور ہے، مستثنی کلام غیر موجب میں ہے، تو ما جانی میں ما نفی ہے تو یہ کلام غیر موجب ہوا، ما جانی احد غیر زید، یہ کلام ہے غیر موجب، اور مستثنی منہ مذکور ہو، تو اگر مستثنی کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنی منہ مذکور ہو تو اس میں دو طرح کا اعراب درست ہوتا ہے، نصب اور بدل۔ تو پڑھیں گے ما جانی احد غیر زید، غیر زید احد سے بدل، اور ما جانی احد غیر زید بطور استثناء اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، تو دونوں طرح اعراب درست ہے، ما جانی احد غیر زید اور ما جانی احد غیر زید، مستثنی کلام غیر موجب میں واقع ہے اور مستثنی منہ مذکور ہے۔ اب آگے جو مثال آ رہی ہے وہ اس قاعدے کی آ رہی ہے کہ اگر مستثنی کلام غیر موجب میں ہو اور مستثنی منہ مذکور نہ ہو،
یہاں کیا تھا؟ کلام غیر مجمع ہو لیکن مستثنی منہ مذکور ہو، اور یہ ہے مستثنی منہ مذکور نہ ہو۔ یہ قاعدہ ہم نے یہاں پڑھا تھا کہ اگر مفرغ ہو بھئی طور کہ اللہ کے بعد کلام غیر مجمع ہو اور مستثنی منہ مذکور نہ ہو تو اعراب عوامل کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اب غیرہ کا اعراب بھی عوامل کے مطابق ہوگا اگر مستثنی کلام غیر مجمع واقع ہو اور مستثنی منہ موجود نہ ہو، جیسے وما جانی غیر زید وما رأیت غیر زید وما مررت بغیر زید۔ تو اب غیر مرفوع ہے جاء کا فاعل ہونے کی وجہ سے عامل کے مطابق اعراب آئے گا، ما رأیت غیر زید مفعول به بنے گا، مفعول به منصوب ہوتا ہے، غیر فاعل بنے گا، اور ما مررت بغیر زید میں غیر مجرور ہوگا با حرف جر کی وجہ سے۔ تو یہ غیرہ کا اعراب ہے کہ غیرہ کا اعراب الا کے بعد جو مستثنی ہوتا ہے اس کا جو اعراب ہوتا ہے اسی کے مطابق اس پر قواعد آتے ہیں اور اسی کے مطابق اس کا اعراب آتا ہے۔ ہم نے اس کو یہاں تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ اب چوتھی صورت تو یہاں جاری نہیں ہوگی، یہ غیرہ سوا سوا حاشا کے بعد، کیونکہ خود غیرہ آ گیا استثناء کے لیے تو ان کی ضرورت یہاں نہیں رہے گی۔ تو یہ تین شکلیں ہمیں غیرہ کے اعراب سمجھنے کے لیے جو اوپر تین صورتیں گزری ہیں وہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب آگے بیان فرما رہے وعلم، جان لیجئے کہ لفظ غیرہ صفت کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اب یہاں کیا بیان کر رہے ہیں کہ ایک لفظ ہے الا اور ایک لفظ ہے غیرہ۔ تو غیرہ کو واضح نے جو وضع کیا ہے وہ صفت کے لیے، یعنی صفت کے معنی بیان کرنے کے لیے، اور اللہ کو جو وضع کیا گیا ہے وہ استثناء کے لیے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیرہ استثناء کے لیے بھی آتا ہے اور اللہ صفت کے لیے آتا ہے، یعنی غیرہ کی اصل وضع صفت کے لیے ہے، یعنی اس کا معنی صفت میں آنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی وہ استثناء کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ اور اللہ کی اصل وضع استثناء کے لیے ہے کہ مستثنی منہ سے کسی چیز کو الگ کر دیا جائے، ما قبل میں جو حکم بیان کیا گیا ہے، ما قبل کی جو نسبت بیان کی گئی ہے اس نسبت سے دوسرے اسموں کو خارج کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے، نکال دیا جائے، یہ اللہ کی وضع ہے۔ لیکن کبھی اس کے برعکس ہو جاتا ہے کہ اللہ کی اصل وضع استثناء کے لیے ہو لیکن کبھی کبھی وہ صفت کے لیے بھی ہو جاتا ہے۔ تو عالم ان لفظۃ غیر موضوعۃ للصفۃ، جان لیجئے کہ لفظ غیرہ یہ صفت کے لیے وضع کیا گیا ہے، وقد تستعمل للاستثناء، اور کبھی استثناء کے لیے بھی ہو جاتا ہے، کما ان لفظۃ الا موضوعۃ للاستثناء، جیسا کہ لفظ الا کی وضع استثناء کے لیے، وقد تستعمل للصفۃ، اور کبھی وہ صفت کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، کما فی قولہ تعالی، جیسے باری تعالیٰ کا فرمان لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا غیر اللہ۔ اب یہاں اللہ کو اللہ حرف استثناء کے معنی میں لینا درست نہیں ہے، اللہ کو اللہ حرف استثناء کے معنی میں لینا درست نہیں ہے۔ تو اب اللہ کو یہاں غیر کے معنی میں لیا جائے گا، یعنی صفت کے لیے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کو استثناء کے معنی میں لینا درست نہ ہو، اس وقت اللہ کو صفت کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ تو اب لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ کے معنی ہوں گے لو کان فیہما آلہۃ غیر اللہ۔ تو اب دیکھیے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اللہ کو ہم نے یہ کہا کہ اللہ کو یہاں اللہ حرف استثناء کے معنی میں نہیں لیا جا سکتا۔ کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ اگر سمجھنا ہو تو دیکھ لیجئے کہ اللہ یہ مستثنیٰ ہے۔ اب یہ جب مستثنیٰ ہے تو مستثنیٰ متصل ہوگا یا مستثنیٰ منقطع ہوگا، اس لیے کہ یہ آلہۃ مستثنیٰ منہ ہے۔ تو اب اگر اس اللہ کو آلہۃ میں ہم شامل کرتے ہیں تو مستثنیٰ متصل ہوگا، اور مستثنیٰ متصل کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ آلہۃ میں شامل ہیں، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ بہت سارے معبود ہیں، اسی میں سے ایک اللہ ہے۔ اور مستثنیٰ منقطع بھی نہیں مان سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ اس میں شامل نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر یعنی یوں نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ آلہۃ میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے، نہ مستثنیٰ متصل بنا سکتے ہیں نہ مستثنیٰ منقطع بنا سکتے ہیں، یہاں دونوں صورتیں درست نہیں ہیں۔ اور یقینی طور پر دونوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مستثنیٰ متصل ہے یا منقطع ہے۔ تو لا محالہ ہمیں یہی کہنا ہے کہ یہاں اللہ استثناء کے لیے ہی نہیں، یہاں اللہ غیرہ کے معنی میں ہے۔
اللہ غیرہ کے معنی میں، اور جب اللہ کو یہاں غیر کے معنی میں لے لیتے ہیں تو معنی بھی درست ہوں گے اور توحید بھی صحیح طور پر ثابت ہو جائے گی. لہذا یوں کہا جائے گا کہ لو کان فیہما آلیہۃ الا اللہ، کہ اصل ہے لو کان فیہما آلیہۃ غیر اللہ، یعنی غیر اللہ کے معنی میں ہے. لو کان فیہما آلیہۃ الا اللہ لفسدتا، ای غیر اللہ. وکذالک قولک لا الہ الا اللہ، اسی طرح آپ کا قول لا الہ الا اللہ بھی لا الہ غیر اللہ کے معنی میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ لو کان فیہما آلیہۃ الا اللہ لفسدتا کی تو لو حرف شرط، کان فعل ناقص، فیہما یہ جار مجرور مل کر شبہ فعل وغیرہ سے متعلق ہو کر خبر مقدم کانا کی، اور آلیہۃ موصوف، یہ ترکیب دیکھیے، آلیہۃ موصوف اور الا اللہ یہ صفت، الا اللہ صفت. الا اللہ کو صفت کیسے بنائیں گے؟ الا بمعنی غیر مضاف، الا بمعنی غیر مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر آلیہۃ موصوف کی صفت، اور موصوف صفت مل کر کانا فعل ناقص کا اسم، کانا فعل ناقص کا اسم، فیما کانا کی خبر ہے، اور آلیہۃ الا اللہ یہ موصوف صفت مل کر کانا کا اسم، اور کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر شرط، اور لفسدتا فعل فاعل مل کر جواب شرط، شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ. تو اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ غیرہ کی اصل وضع صفت کے لیے ہے اور کبھی کبھی استثناء کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے، اور لفظ الا کی اصل وضع استثناء کے لیے ہے لیکن کبھی کبھی صفت کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے. اب سوالات دیکھ لیجئے. پہلا سوال غیرہ کے متعلق، غیرہ کے اعراب کے متعلق ہے کہ غیرہ کا اعراب کیا ہوگا، اور مذکورہ تمام مثالوں میں غیرہ کے اعراب کو سمجھائیے. ہر مثال کو کا اعراب بیان کرنا ہے کہ جان القوم غیر زیدن کو غیرہ کیوں پڑھا گیا منصوب، غیرہ حمارن کیوں منصوب پڑھا گیا، یہاں پر بھی منصوب پڑھا گیا، یہاں مرفوع کیوں پڑھا گیا، یہاں منصوب کیوں پڑھا گیا، اور یہاں عامل کے مطابق پڑھا گیا تو کیوں. تو ہر ایک کا اعراب بیان کیجیے، غیرہ کا اعراب بیان کیجیے اور مذکورہ تمام مثالوں کو سمجھائیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ لفظ غیرہ کی اصل وضع صفت کے لیے ہے اور لفظ الا کی اصل وضع استثناء کے لیے ہے، اور دونوں کا معنی اور دونوں کا استعمال ایک دوسرے کی جگہ سے ہوتا ہے. تو لو کان فیہما آلیہۃ الا اللہ میں الا کس معنی میں ہے اور الا کو الا کے معنی میں کیوں استعمال نہیں کیا گیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.